عرب کا ایک ایسا پردہ تھا, ایسا حیا تھا جس کا مثال پوری دنیا میں نہیں ملتا تھا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیا عرب سے ملا ہے, غیرت عرب سے ملا ہے, پردہ عرب سے ملا ہے, تمام تر چیز عرب سے اللہ نے پوری دنیا کو دیا ہے. غیرت کا مرکز بھی عرب ہے, ایمان کا مرکز بھی عرب ہے, حیا کا مرکز بھی عرب ہے, پردے کا مرکز بھی عرب ہے. ہر چیز کے مرکز کو اللہ نے عرب بنا دیا تھا. انہی عرب کے زرزمین سے مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پہنچایا, رسول اللہ کے شریعت کو پہنچایا. مگر بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج انہی عرب میں ایک عالمی غنڈا, ایک عالمی دہشت گرد, لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ٹرمپ کا استقبال اس حالت میں کیا جا رہا ہے کہ اپنے نوجوان لڑکیوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے ٹرمپ کا استقبال کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم رسول اللہ نے فرمایا ویل للعرب, ان عرب کے لیے تباہی آئے گی, ان کے مقدر میں تباہی ہوگی. ان کے اندر بھی حیائی نے ایسا جڑ پکڑا ہوا ہے کہ وہ ٹرمپ جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے, ان سے اپنے عورتوں کو ملوایا جا رہا ہے, ان کے راستوں میں اپنے عورتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کہاں گیا اللہ کا قرآن, کہاں گیا مسلمانوں کا غیرت, کہاں گیا مسلمانوں کا حیا. خدا کی قسم پوری دنیا کے مسلمان عرب کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہی عرب ہمارے رہنما ہے. یہاں مکہ بھی ہے, یہاں مدینہ بھی ہے. ان لوگوں کے زبان میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, وہ قرآن جس میں اللہ نے غیرت کا حکم دیا ہے, وہ قرآن جس میں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے, وہ قرآن جس میں اللہ نے حکم دیا ہے حیا کا. مگر آج انہی عرب نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے. نہ قرآن والا غیرت ان کے اندر باقی رہا, نہ قرآن والا حیا ان کے اندر باقی رہا, نہ قرآن والا شرم ان کے اندر باقی رہا. مسلمان سسک سسک کر مر رہے ہیں, تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. مگر ان لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ جس شخص کا ہم استقبال کر رہے ہیں, جس شخص کو ہم پھول کے دستے پیش کر رہے ہیں, جس کے راستے میں ہم اپنے نوجوان عورتوں کو کھڑا کر کے اس کا استقبال کر رہے ہیں, جن کو توپے میں ہم جانچ دے رہے ہیں, یہی وہ غنڈا ہے, وہی دہشت گرد ہے, وہی قاتل ہے جس نے افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروایا, جس نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروایا, جس نے پوری دنیا میں ہر جگہ میں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے. مگر کیا کرے وہ عرب جن کا روب دبدبہ پوری دنیا میں ہوتا تھا, آج ایک کافر, ایک غنڈا, ایک قاتل کے سامنے اپنے عورتوں کو پیش کیا جا رہا ہے, اپنے غیرت کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعی میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان عرب کے لیے ہلاکت ہے, یہ ہلاک ہو جائیں گے اپنی بے حیائی کی وجہ سے, اپنی بے غیرتی کی وجہ سے, اپنی بے شرمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان عربوں کو اللہ ہلاک کر دے گا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اللہ پکڑ کیوں نہیں لیتا ہے. مولوی صاحب بیٹھ کر دعا کرتے, اے اللہ ان اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما, اے اللہ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اپنے پکڑ میں لے. جبکہ سب سے پہلے پکڑ کے مستحق یہی مسلمان ہیں. خدا کی قسم نہ یہودی پکڑ کے مستحق ہیں, نہ کافر, نہ انگریز, نہ یہ ٹرمپ. سب سے پہلے عذاب کے مستحق, پتھروں کے بارش کے مستحق, اللہ کے سخت ترین کے عذاب مستحق جو سب سے پہلے لوگ آتے ہیں وہ یہی مسلمان ہیں. اگر اللہ ان مسلمانوں کو اپنی پکڑ میں نہیں لے رہا ہے, وہ مسلمان جو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, وہ مسلمان جن کا اللہ کے قرآن پر بھی ایمان ہے, وہ مسلمان جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا ہے, وہ مسلمان جن کو اللہ کے طاقت پر بھی بھروسہ ہے, وہ مسلمان جن کو اللہ کے طاقت پر بھی ایمان ہے, اس کے باوجود وہ اللہ کے طاقت کو استعمال نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, اس کے باوجود ان کافروں سے یارانے لگاتے ہیں. اگر اتنے جرموں کے باوجود, اتنے گناہوں کے باوجود اللہ ان مسلمانوں کو نہیں پکڑ رہا ہے, اللہ ان مسلمانوں پر اپنا عذاب نازل نہیں کر رہا ہے, تو اللہ یہودیوں پر بھی کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا. وہ یہودی تو قرآن کو نہیں مانتے ہیں اس لیے بدماشی کر رہے ہیں, وہ کافر تو قرآن کو نہیں مانتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں, وہ کافر تو محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. مگر وہ مسلمان جو جن کا قرآن پر بھی ایمان ہے, جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, جو محمد رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جب ان چیزوں پر ایمان کے باوجود وہ نہیں سدھرتے ہیں, ان کے باوجود بے غیرت رہتے ہیں, ان کے باوجود وہ کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں, تو اگر عذاب نے آنا تھا تو سب سے پہلے ان مسلمان حکمرانوں پر آئے گا, اس کے بعد یہودیوں اور کافروں پر آئے گا. سب سے پہلے عذاب کے مستحق کون ہے؟ مسلمان ہے. ٹرمپ آیا, انہوں نے شیخ زید مسجد کو ایک دن کے لیے نمازوں کے لیے مکمل بند کر دیا. مسجد کو کوئی بھی اذان نہیں ہوا, پورے دن میں ایک بھی نماز نہیں ہوا. کیوں؟ ٹرمپ دورے پر آیا ہے, وہ اس مسجد کا دورہ کرے گا, لہٰذا اللہ کا نام آج بلند نہیں ہوگا. اس حد تک گر چکے ہیں یہ ہمارے عرب.
تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک غیرت مند حکمران عطا فرمائے. اللہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح حکمران عطا فرمائے. اللہ عمر بن خطاب کی طرح حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ملا محمد عمر کی طرح حکمران عطا فرمائے. مسلمانوں کے پاس غیرت بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر مسلمانوں کے پاس حکمران نہیں ہے. جب ان کو اللہ غیرت والا حکمران دے گا, واللہ باللہ تاللہ پوری دنیا پر انشاءاللہ پھر انہی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ مسلمانوں کو غیرت مند حکمران عطا فرما. اے اللہ حیادار حکمران عطا فرما. اے اللہ قرآن اور شریعت سے محبت کرنے والا حکمران عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.